حضرت عمر فاروق کے نا پوتے ہیں جناب سالم بن عبداللہ بن عمر. امام ابو نعیم نے لکھا ہے کہ یہ نا طواف کر رہے تھے بیت اللہ شریف کا، بڑے درویش تھے. بزرگوں نے جہاں صوفیاء کے نام لکھے ہیں وہاں ان کا بھی نام لکھا ہے. طواف کر رہے تھے بیت اللہ شریف کا. اب وہاں بھی آپ کو پتہ ہے جب جاتے ہیں نا یہاں سے رشتہ دار، تو جو بیچارہ وہاں گیا ہوتا ہے اس کی مصیبت کھڑی ہو جاتی ہے. اگر وہ ملنے نہ آیا تو شاید رشتہ داری خراب ہو جائے. وہ بھائی اتنا امیر ہوتا تو بیچارہ سعودی عرب ہی جاتا، ادھر ہی کچھ کر لینا تھا اس نے. لوگ معافیاں مانگتے پھرتے ہیں، پیر صاحب میں آ نہیں سکتا، مجبور ہوں، ناراض تو نہیں ہو جائیں گے. بھائی پیر صاحب یہاں پیری مریدی کرنے ہیں کہ اللہ رسول کو راضی کرنے آئے ہیں؟ تو اپنا کام کر، جس کام تو آیا ہوا ہے. وہاں جا کے بھی یہ فلسفہ رہے گا، اب نمبر لکھ لکھ کے لے جائیں گے، کیا معنی ہے اس بات؟ تو حضرت سالم بن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ طواف بیت اللہ شریف کا طواف کر رہے تھے تو خلیفہ آ گیا وقت کا. امام ابو نعیم نے اس کو لکھا ہے. بالکل آپ نے جب مکمل کیے نا 7 پھیرے بیت اللہ کے، تو آپ کھڑے تھے دروازے کے سامنے، بیت اللہ شریف کے دروازے کے بالکل سامنے کھڑے تھے. تو آ گیا، السلام علیکم کے بعد کہنے لگا، حضور میں امیر ہوں، مکے کا گورنر ہوں، کوئی حکم ہو تو بتائیے گا. توجہ ہے میری بات پر؟ یہی کہتے ہیں نا کہ سیاستدان، رئیس، وڈیرے، کوئی حکم ہو تو بتائیے گا. تو حضرت سالم بن، اس کا بھی پہلی دفعہ کسی درویش سے پالا پڑا تھا. آپ فرمانے لگے، یار کس نے تجھے امیر بنا دیا مکے کا؟ تو بڑا ہی بیوقوف آدمی ہے، بڑا بیوقوف ہے، کس نے تجھے گورنر لگا دیا؟ وہ کانپنے لگا. حضور کیا ہوا؟ فرمانے لگے، تو بڑا بیوقوف ہے، کیا بات کر رہا ہے؟ یعنی اللہ کے گھر میں آ کے اور بیت اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے بھی میں دنیا داروں سے مانگوں؟ یہاں آ کے بھی دنیا داروں سے مانگوں؟ شعر سننا، کسی شاعر نے شعر لکھا ہے، اس نے کمال کر دیا. کہنے لگا، یہ آرزو کرم اور میں آپ سے کروں، یہ آرزو کرم اور میں آپ سے کروں، یہ بھیک اس کو دیجئے جس کا خدا نہ ہو، یہ بھیک اس کو دیجئے جس کا خدا نہ ہو. میں یہ کیا بات، یہاں آ کے بیت اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے بھی میرا ابھی ذہن بنے گا کہ وہ مجھے دے جائے 2-4 ہزار، چل دوڑ جا. وہ کہتا ہے مجھے پیروں تک پسینہ آ گیا. میں نے کہا نہیں بھائی، بندے ہیں دنیا میں، بھگا دیا، نکل گیا. اب وہ نا جب حضرت طواف کر رہے تھے تو وہ باہر جا کے، اور یہ یاد رکھ لیں، دنیا کو آپ جتنا بھگائیں گے اتنی آپ کے پیچھے آئے گی، یہ اصول ہے. اور جتنا آپ اس کے پیچھے بھاگیں گے یہ آگے دوڑے گی. آپ نے اس کو کہا دوڑ جا، وہ نکل گیا. اب باہر جا کے نا مسجد الحرام سے باہر، جس طرح آج کل لوگ باب عبدالعزیز سے یا باب فہد سے باہر نکل کے کھڑے ہوتے ہیں، وہاں جا کے کھڑا ہو گیا. اور کھڑا ہو کے نا وہاں انتظار کرنے لگا. حضرت سالم بن عبداللہ فارغ ہو کے باہر آئے تو کہنے لگا، حضور ایک گزارش کر لوں؟ فرمایا کرو. کہنے لگا، جی وہاں تو بیت اللہ سامنے تھا، اب تو سامنے نہیں نا، چلیں ابھی کوئی حکم کر دیں. تو آپ فرمانے لگے، چل پھر بتا، تجھ سے دین مانگوں کہ دنیا مانگوں؟ کر بات، کیا مانگوں؟ کہنے لگا، جی دین تو آپ کے پاس ہے، میں تو دنیا دار ہوں. تو حضرت مسکرائے، فرمانے لگے، جا دوڑ جا، پھر اپنا کام کر. دنیا تو میں نے اس سے کبھی نہیں مانگی جس نے دنیا بنائی ہے، میں نے تو اس سے کبھی نہیں مانگی کہ یا اللہ دنیا دے، میں تو اس سے بھی دین ہی مانگتا رہتا ہوں، اس کا فضل ہی مانگتا رہتا ہوں، اور تو مجھے خودداری پیدا کر. نوجوانوں کو بڑی ضرورت ہے عزت نفس کی، بڑی ضرورت. رکشہ چلا کے پڑھائی کر لو، قرضہ اٹھا کے نہ کرنا. رکشہ چلانے میں عزت ہے، قرضہ اٹھانے میں رسوائی ہے. ہاں ہاں، کوئی پیشہ دنیا میں برا نہیں، ایک ہی برا ہے، وہ ہے ہاتھ پھیلا کے مانگنا. اس سے بچ جاؤ. یہ قرضے، یعنی اماں کو کہہ رہے ہو کہ اماں کسی سے پیسے پکڑ دے، میں نے داخلہ جمع کرانا ہے، اتنا تیرا قد ہے، جا کے 3 مہینے کی چھٹیاں مزدوری کر، کام کر، ڈیوٹی کر، اور پھر اس سے پڑھائی کر. یہ کیا بات ہوئی کہ آپ، اور پھر جوان ہونے کے بعد وہ ابا جی کو تانا دے رہے، کہتے ہیں بھائی تُسا کچھ کمایا نہیں، تو چل پتر تو بڑا ہو گیا، تو کما لینا، پتہ چلے کہ تو کیا کرتا ہے. یہ کمزوری ہے مزاجوں کی کہ ہم لوگوں کی جیبوں پہ نظریں رکھتے ہیں، ہماری طبیعت نہیں. حاتم طائی سے کسی نے پوچھ لیا تھا، حاتم طائی سے، کہ آپ نے اپنے سے بھی زیادہ سخی کبھی دیکھا ہے؟ کہنے لگا بالکل دیکھا ہے. کہ وہ کون؟ کہنے لگا میرے شہر کا ایک لکڑ آ رہا، یہ لکڑیاں کاٹ کے بیچتا ہے.
مجھ سے زیادہ سخی ہے. کہا کس طرح؟ کہنے لگے ایک دفعہ میں نے سارے شہر کی دعوت پکائی, سارا شہر آیا, تو میں نے سوچا ذرا پتہ کروں کو رہ تو نہیں گیا. میں چہرے پہ نقاب ڈال کے گیا, جا کے میں نے دیکھا کہ ساری دنیا آ گئی. وہ لکڑ آ رہا, لکڑیاں کاٹ رہا ہے. تو میں نے اسے جا کے کہا کہ آپ کو نہیں پتا کہ حاتم تائی کی آج دعوت ہے؟ کہنے لگا بیٹے پتا تو ہے, پر مجھے نا اپنے ہاتھوں کی کمائی کا چسکا لگ گیا ہے. ایک کسی کے دسترخوان پہ نا مجھے مزہ کوئی نہیں آتا, ہاتھوں کی کمائی کا چسکا. میں نے اپنے ابا جی سے ایک دن پوچھا بھائی تو انہوں پسند کی ہے؟ کہنے پتر جدوں بھوک لگی ہوئے سارا کچھ ہی پسند ہے, تو نہ لگی ہوئے تو پھر ولیمے پہ جائیں نا, پھر بندہ نخرے کرتا رہتا ہے, یہ کیا بنا لیا, یہ کیا. بھوک لگی ہو, یہ تجربہ کریں آپ, بھوک لگی ہو تو اچار کے ساتھ جو کھانا مزہ دیتا ہے نا دوپہر کا, کیا بات ہے اس کی. وہ تو دہی کے ساتھ بھی انسان پورا سیر ہو جاتا ہے اور کہتا ہے بڑا مزہ آیا جی آج. اصل بات یہ تھی کہ بھوک لگی تھی اور محنت کی کمائی. اور ایک اور بات بھی, یہ جو آدمی 5 لاکھ روپے کماتا ہے نا مہینے کے, اس کو تو توفیق ہی نہیں ہوتی پیسے دیکھنے کی, وہ تو سیدھے بینک میں جاتے ہیں. وہ تو دیکھ ہی نہیں سکتا کہ میری دولت کدھر ہے, اور بینک سے آگے نکل جاتی ہے. پیسے کماتے ہوئے دیکھنا تو مزدور کو دیکھو, جب اسے شام کو دیہاڑی ملتی ہے نا تو وہ پہلے ہاتھ صاف کرتا ہے, پھر 3 دفعہ بسم اللہ پڑھتا ہے, 3 دفعہ, پھر وہ پکڑتا ہے. اور جو 4000 روپے کی روٹی ریسٹورنٹ میں کھاتے ہیں وہ صحیح شکر نہیں ادا کرتے. شکر تو وہ ادا کرتا ہے جو صبح پونے میں 2 روٹیاں باندھ کے لاتا ہے, اور دوپہر کے وقت تک نا وہ 4 پونا روٹیاں ایک برابر ہی ہو جاتا ہے سارا کچھ. اور پھر وہ جب کھولتا ہے اللہ اکبر, اور پانی کا پیالہ پاس رکھتا ہے, اور پھر وہ 2 روٹیاں خشک کھا کے اچار کے ساتھ وہ جب آسمان کی طرف ہاتھ باندھتا ہے نا, اگرچہ رب کریم تو ہر طرف ہی ہے, وہ جب کہتے ہیں نا یا اللہ تیرا شکر ہے, تو پتہ چلتا ہے کہ شکر اس کا نام ہے, اس کا نام شکریہ ہے. تو مزیدار زندگی گزارو, مزیدار. یہ مزیدار زندگی ہے مزدوری کر کے کھانا, یہ لطف والی زندگی ہے اپنے پیسوں سے جینا, یہ لطف والی زندگی ہے اپنے اخراجات کے اندر قائم رہنا. باتیں چونکہ زیادہ کر نہیں سکتا, سمیٹنا چاہ رہا ہوں. تو حاتم تائی کہتے ہیں کہ وہ کہنے لگا مجھے اپنے ہاتھوں کی کمائی کا چسکا لگ گیا. تو فرماتے ہیں کہ میں بڑا متاثر ہوا, واپس آنے لگا تو اس لکڑ آرے نے مجھے آواز دی, کہنے لگا بیٹا دعوت پہ جا رہے ہو تم بھی؟ میں نے کہا میں بھی دعوت پہ جا رہا ہوں. تو کہتے ہیں اس نے نا مجھے بلایا, اور جب میں قریب آیا تو اس نے 5 آنے مجھے دیے, 5 دینار دیے. کہنے لگا یہ لے جاؤ, حاتم تائی کو نہ دینا, وہاں جو لانگری لنگر پکا رہا ہو نا اسے دینا, بڑے بڑے اچھے لوگ روٹی کھانے آئیں گے, چلو میرا بھی حصہ پڑ جائے گا, یہ لے جاؤ ذرا نا, تو وہاں شامل کر دینا. فرماتے ہیں میں نے چہرے سے نقاب اٹھایا اور میں نے بابے کو سینے سے لگایا. میں نے کہا بابا میں امیر ہو کے سخی ہوں, پر تو غریب ہو کے بڑا سخی ہے. مالاں والے سخی نہیں ہوندے تے سخیاں کول مال نہیں ہوندا, ایتھے اوتھے دوویں جہان نہیں, سخی کنگال نہیں ہوندا.